السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے بندوں پر دو حق رکھے ہیں، ایک اللہ کا اپنا حق اور بندوں کا حق بندوں پر۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے، یعنی اللہ کے فرائض اور واجبات پر عمل کیا جائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے یعنی حرام اور ناجائز چیزیں ان سے بچا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ نے جو احکامات دی ہیں فرائض و واجبات کے اعتبار سے ان کو پورا کیا جائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے یعنی حرام اور ناجائز چیزیں ان سے روکا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں کے اوپر۔ کچھ اللہ کے بندوں کا حق ہے بندوں کے اوپر، جیسا کہ ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بھائی بہنوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، غریب یتیم مسکینوں کا حق۔ یہ بندوں کا بندوں کے اوپر حق ہے۔ اور جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر تیسرا حق یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر بھی کچھ حق ہیں۔ ان کو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ سلام خیر اور برکت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہ جان لینا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ سلام کے الفاظ ہمارے صحیح ہوں۔ سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب السلام علیکم اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ سلام کے الفاظ صحیح ہوں۔ دوسرا یہ کہ سلام میں پہل کی جائے، سلام کا انتظار نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے، نہ یہ کہ کسی کے سلام کا انتظار کیا جائے، وہ سلام کرے پھر ہم اس کا جواب دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور آپ یہاں تک کہ آپ بچوں تک کو سلام کیا کرتے تھے۔ قیامت کی جہاں نشانیاں بتلائی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایسا حال ہوگا کہ سلام صرف جان پہچان والوں لوگوں تک ہی محدود رہ جائے گا، یعنی جو جان پہچان کے ان کو سلام کیا جا رہا ہے، اور جو جان پہچان کے نہیں ان کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی سامنے والا مسلمان ہے، پھر وہ ہماری جان پہچان کا ہو یا جان پہچان کا نہ ہو، ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو پہلی چیز مسلمان کا حق سلام کرنا، کہ جب بھی ملاقات ہو اس کو سلام کرے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ پھر ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے کہ جو امیر لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت کو ہم یاد رکھتے ہیں، دینداری کو یاد رکھتے ہیں، جانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم ان کی دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان میں جانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ دعوت کو قبول کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ تیسرا حق مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چوتھا کہ اس کی عیادت کرنا، جب وہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پاس عیادت کرنے جائیں، یعنی اس کے حال چال پوچھنے جائیں۔ جب عیادت کے لیے جائیں تو کیا کرنا ہے؟ عیادت کے لیے جائیں تو اس کو تسلی دینا ہے، اور اس کے سامنے ہمت و حوصلے کی باتیں کرنا ہے، اور اس کی صحت ہونے کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ نہ یہ کہ اس کے پاس جا کر اس کو اس بیماری سے ڈرایا جائے، یا اس کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں جس سے اس کو الجھن اور پریشانی ہو، اس سے بچا جائے۔ چوتھا حق اس کا یہ ہے، پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ اور چھٹا حق اس کا مسلمان کا یہ ہے کہ جب
اس کہ مسلمان کے لیے اسی چیز کو پسند کیا جائے جو اپنے لیے آدمی پسند کرتا ہے۔ اب اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان ہر اس طرح کی اس کے معاملے میں اس کی پسند کا لحاظ کیا جائے، اسی طریقے سے جب سامنے والے کا کوئی معاملہ ہو تو سامنے والے کی پسند کا لحاظ رکھا جائے۔ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت دی جائے، تو جب دوسرے کا معاملہ ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دوسرے کو عزت دیں، سامنے والے کو عزت دیں۔ تو یہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ تم چاہتے ہو تمہیں عزت دی جائے تو سامنے والے کو بھی عزت دی جائے۔ تو یہ حق، 6 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر ہیں کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کیا جائے، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب اس کو بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، اور چھٹا یہ کہ اس مسلمان کے لیے وہی پسند کیا جائے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔